والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي۔ ترمذی کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کی نظر میں بہتر ہو، اور میں حسن سلوک کے اعتبار سے میری بیوی کی نظر میں بہترین انسان ہوں۔ یہاں دیکھیے دو باتیں بتائی گئی اس حدیث میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ انسان کا سلوک گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بہترین اور اچھا ہونا چاہیے۔ دنیا والوں کے نظر میں آپ بہت بڑے انسان ہیں، دنیا والوں کی نظر میں آپ بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن اگر گھر والوں کی نظر میں اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں بھی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا والوں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے ملاقات ہوتی ہے آپ سے، آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے، بڑی محبت سے بڑی پیار سے بات کرتے ہیں، اخلاق ان کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اب بیوی کی نظر میں آپ صبح شام رہتے ہیں، ہمیشہ اخلاق کا یونیفارم پہن کے کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے بیوی شوہر کی زندگی کے ورق سے واقف ہوتی ہے۔ اگر بیوی کہے میرا شوہر اچھا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان ہے۔ تو اس لیے بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں میری بیوی کی نظر میں حسن سلوک کے اعتبار سے بہترین انسان ہوں۔ دیکھیے اللہ اکبر، حدیث کی کتابیں آپ پڑھیے، پیارے نبی کو ایک ساتھ 9 بیویاں تھی۔ اتنی بیویاں ہونے کے باوجود اللہ کے نبی ٹینشن میں نہیں رہتے تھے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کسی انسان کو 2 بیویاں ہوتی ہیں کتنا پریشان رہتا ہے، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیویاں ہونے کے باوجود آپ کا حسن سلوک ایسا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں الجھنیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہو کر بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، بیویوں کے کام کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ کیا کبھی ہم گھر کی جھاڑو دیے ہیں؟ کیا کبھی ہم برتن مانجے ہیں؟ کیا کبھی ہم کپڑے صاف کیے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں وقتاً فوقتاً کبھی کبھی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ پھر بھی کتنا بھی ہو، انسان ہے، میاں بیوی میں کبھی نہ کبھی اختلاف ہو ہی جاتا ہے، اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے انسان ہیں، آپ کا مثالی سلوک بیویوں کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا حق دیتے تھے، اپنی بیویوں کو غصہ ہونے کا حق اللہ کے نبی دیتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے عائشہ، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تو مجھ سے کب ناراض رہتی ہے کب خوش رہتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کیسے پہچان لیتے ہیں میں کب خوش رہتی ہوں میں کب ناراض رہتی ہوں؟
تو پیارے نبی نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کسی معاملے میں قسم کھانا ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ذرا تو ناراض چل رہی ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے جذبات کا کتنا لحاظ کرتے تھے، کتنا خیال کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں ناراض ہوتا ہوں، میری بیوی کو ناراض ہونے کا حق نہیں دیتا۔ کسی معاملے میں مجھے غصہ آتا ہے تو بیوی کو غصہ ہونے کا حق نہیں ہمارے پاس۔ کچھ بھی ہو جائے غصہ نہیں ہونا بیوی، کچھ بھی ہو جائے ناراض نہیں ہونا بیوی۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی بیویوں کو بھی ناراض ہونے کا حق دیا کرتے تھے، ان کے جذبات کا کتنا خیال کرتے تھے۔ آپ اس حدیث سے ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ کہتی ہیں عید کے موقع پر حبشی لوگ مسجد نبوی میں ہتھیاروں کا کھیل کھیلا کرتے تھے۔ اس زمانے کا وہ کوئی مشہور کھیل تھا، ہتھیار لے کر حبشہ کے لوگ عید کے دن مسجد نبوی میں کھیل کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے وہ کھیل دیکھنے کی خواہش ہے، وہ حبشی لوگ کیسے کھیلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر مسجد جاتے تھے، اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے پیٹھ کے پیچھے سے پورا کھیل اور تماشا دیکھا کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہیں جب تک میں تھک نہ جاتی اور جب تک میں چلنے کے لیے نہ کہتی اللہ کے نبی چلنے کی بات نہیں کرتے، اتنا خیال کرتے تھے میرا۔ اور جب میں تھک جاتی اور بولتی کہ اب چلیں گے تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے تھے۔ اس حدیث کو بتا کر اس زمانے کے شوہروں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَّةِ الْحَدِيثَةُ السِّنِّ، اے شوہروں تمہاری نوجوان بیویوں کے جذبات کا لحاظ رکھو، نوجوان بیویوں کے جائز خواہشات کا لحاظ رکھو، الحریصۃ علی اللہو، جن کو کھیل کودنے کی خواہشیں ہوا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں اللہ کے نبی دیکھیے اتنے بڑے پیغمبر ہو کر حضرت عائشہ کے جائز خواہشات کا لحاظ رکھتے تھے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے ہمارے گھر میں اپنا لائف اسٹائل الگ اور ہمارا باہر کا لائف اسٹائل الگ۔ باہر سب سے مسکرانا، ہنسنا، سلام کرنا، خوشیاں کرنا، ہوٹل میں گئے تو سب سے پہلے جیب سے پیسہ نکالنا، کتنا بھی ہو لٹا دینا، نام کمانا باہر۔ یہ دل گھر میں ہے کیا؟ گھر میں آتے ہیں تو غصے کے ساتھ، ادھر بیوی کچن روم میں دبک جاتی ہے، بچے دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، یہ رعب دارانہ انداز گھر میں آتے ہوئے۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہماری بیویوں کے ساتھ ویسے حسن سلوک کرے جیسے آپ فرینڈ سرکل میں دوستوں کے ساتھ خوشی سے کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوستوں کے لیے تم کتنا کھلاتے ہو، بیوی کے منہ میں ایک نوالا بھی ڈالتے ہو نا اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا، بیوی کو 1 روپیہ بھی دیتے ہو نا اس پر بھی تم کو بلکہ زیادہ ثواب ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 دینار آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں باہر، وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، اور 1 دینار کسی مسکین یا فقیر کو آپ دیتے ہیں، وہ دینار انفقتہ تصدقت بہ علی رقبہ، 1 دینار آپ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچتے ہیں، وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور 1 دینار آپ اپنی بیوی کو دیتے ہیں، 4 دینار ہوئے، 1 اللہ کے راستے میں، 1 کسی مسکین کو، اور تیسرا غلام کو آزاد کرنے، چوتھا بیوی کو۔ یہ چاروں میں کون سا زیادہ ثواب والا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا اعظم افضلها الدینار الذی انفقتہ علی اہلک، ان چاروں میں سب سے زیادہ ثواب آپ کو اس روپیے میں ملے گا، اس دینار میں ملے گا جو آپ اپنی بیوی کو دیے ہیں۔
ہم باہر کیا سمجھتے ہیں، غریب کو دھڑالے سے نکال کے پیسے دیتے ہیں، ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو اگر آپ اپنی بیوی کو دیتے ہیں جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا خیال اسلام اپنی بیویوں کا کرتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے ان کا دل جیتیں۔ اس طرح کے حسن اخلاق کی تعلیمات کے ذریعے سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بیویوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔